یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان عظیم ہے جس نے فہم دین کی اس نشست میں ہمیں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائی۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آج ہم نے اذان کے بعد درس میں یہ بات کی کہ اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیے کنونشنل بینکاری اور اسلامی بینکاری میں کیا فرق ہے۔ تو آج کے اس موضوع میں جہاں ہم اسلام کے معاشی نظام پہ بات کریں گے، وہاں اس دور کے اندر جو ایک سوال افراد کے ذہنوں میں ہے اس پر بھی انشاءاللہ آج کی اس نشست میں بات کی جائے گی کہ کنونشنل بینکاری اور اسلامی بینکاری کے حوالے سے اسلام کا معاشی نظام بڑا خوبصورت نظام ہے۔ معیشت انسان کا وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس پہ چل کے انسان کے معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلامی معاشیات کا جو تصور اسلام نے دیا، اکنومیکل ڈیولپمنٹ کی بات جو کی، وہ سب سے پہلے اسلامی فلاحی ریاست مدینہ منورہ نے کی۔ اور اسلام نے جو فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا اس میں یہ بات واضح کی کہ مسلمان اکنومیکل اتنا مضبوط ہو جائے، معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر وہ دنیا کے سارے نظاموں کو یکسر مسترد کر کے اللہ اس کے رسول کے بتائے گئے نظام اور فرامین کے مطابق اپنی پریکٹیکلی پرفارمنس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نظام متعارف ہوئے، جیسے کیپٹلزم جسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، سوشلزم جسے اشتراکی نظام معیشت کہتے ہیں۔ یہ نظام دنیا میں رائج رہے۔ کیپٹلزم میں، سوشلزم میں لوگوں کے معاملات کو دیکھا گیا اور وہاں میٹیریلزم اور مادیت کی بنیاد پر دولت کے حصول کی بات کی جاتی ہے۔ اور جب انسان صرف دولت کے حصول کے لیے اندھا دھند دوڑتا ہے، وہ کسی ایسے جذبے پر بنیاد نہیں رکھتا کہ جس جذبے کو کسی ایسی مقدس ہستی سے جوڑ دیا جائے کہ جس کے فرامین سے اس کے دل میں صرف دنیا کمانے کا لالچ نہ ہو بلکہ اپنی اخروی کامیابی کی طرف بھی وہ غور کرے۔ یہ نظام نہ سوشلزم میں تھا نہ سرمایہ دارانہ سسٹم میں تھا۔ اسلام نے جو اسلامی نظام معیشت، اسلامک اکنومیکل ڈیولپمنٹ کی اور سسٹم کی بات کی، اس میں سب سے پہلے خدا اور رسول کے احکام کو بنیاد بنا کر اس دنیا کو اپنی آخرت کی کامیابی کا زینہ بنا دیا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا گیا الدنیا مزرع الآخرہ،
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہیں جا کے کاٹو گے۔ یعنی ہمارے ہاں اس کو ایک مقدس عبادت سے جوڑ دیا، فرمایا جو تم اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہو، اللہ ایک ایک روپے کے بدلے تمہیں ثواب عبادت اور کا عطا فرماتا ہے اور اجر کا عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی عبادت کا تصور رکھ دیا گیا۔ اس لیے اسلام کا نظام معیشت دو پہلوؤں کے ساتھ نمایاں ہو گیا۔ ایک تو ہمیں لافل ارننگ کے بارے میں اسلام نے بتا دیا، یہ طریقے ہیں کس طرح تم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی معیشت کو سٹرونگ کرنا ہے، اور دوسرا اس تمام کی تمام ایکٹیویٹی میں بندے کے دل کا تعلق خدا سے جوڑ دیا گیا کہ ادھر ہاتھ کاموں میں ہو اور دل یار کی طرف ہی لگا رہے۔ انسان کو اس طرح اللہ اس کے رسول کی محبتوں سے جوڑ کر اسلام نے سوشلزم سرمایہ دارانہ نظام سے ہٹ کر ایک ایسا نظام متعارف کرایا جو میٹیریلزم مادیت سے ہٹ کر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی ارننگ کو اور اپنی معیشت کو اور اپنی اکنامیکل ڈیولپمنٹ کو مضبوط بنانے اور سٹرونگ بنانے میں ممید و معاون ہوا۔ اسلام کے معاشی نظام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوبیاں عطا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت سے پہلے عرب معاشرے کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، تو عرب میں جو برائیاں عام تھیں وہ انسانی معاش سے متعلق تھیں۔ اس دور میں معیشت کے وسائل کا سب سے بڑا ذریعہ تجارت تھا، لیکن اس کے اندر سود سے کام لیا جاتا تھا۔ لوگ غریبوں کو پیسہ دیتے اور اس پر پھر اس سے واپسی پر زیادہ کا مطالبہ کرتے۔ لوگ کسی کاروبار میں انویسٹ کرتے، پھر فکس پروفٹ لیتے۔ لوٹ مار، دھوکہ دہی، چوری عام تھی۔ وہ لوگ صحراؤں میں سفر کرنے والوں کو لوٹ لیتے، اسی لیے لوگ زیادہ حرمت والے مہینوں میں سفر کرتے۔ حرمت والے مہینے جیسے ذی کا ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب، اس میں لوٹ مار کا بازار گرم نہ ہوتا، بلکہ لوٹنے والے بھی حرمت والے مہینوں کا ادب کرتے۔ تو عرب کے اندر ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس دور میں اگر تجارت سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے تو وہاں معاشی نظام کے اندر سود اور اسی طرح لوٹ مار، دھوکہ دہی، چوری عام تھی۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اصلاحات فرمائی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی معاشی بنیادوں کو اس طرح مضبوط کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے تجارت میں پریکٹیکلی داخل ہو چکے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تجارت کا سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ آپ نے اس وقت عرب کے ان لوگوں کو دیکھا اور بڑا ڈیپلی دیکھا کہ یہ تجارت کے نام سے کیسے فراڈ کرتے ہیں، کس طرح پیسوں کو ایک دوسرے کے پیچھے دے کر ہیر پھیر کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعلان نبوت کے بعد واضح طور پہ فرمایا، التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر مان نبیین و صدیقین و شہداء، قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ خوشخبری دے دی گئی۔ اور جو شخص کسی مل کا آنر ہے، کوئی بہت بڑی فرم چلا رہا ہے، جس کے پاس کئی مزدور کام کرتے ہیں، جو بہت بڑا سسٹم لے کے معاشرے کے اندر لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سرمایہ دار کو بتایا اور تاکید فرمائی،
فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ کتنا پیارا اصول ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نظام ہیں، سرمایہ دارانہ نظام، سوشلزم، ہم کہتے ہیں لاؤ کوئی ایسا نظام جس میں ایک مل آنر کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیری مل میں کام کرنے والا مزدور، اس کا پسینہ بعد میں خشک ہوگا، اس کے ہاتھ پہ مزدوری پہلے رکھ دی جائے گی۔ یہ تصور کس نے دیا؟ اسلام نے۔ اسلام کا معاشی نظام بڑا ہی مضبوط ہے، جس میں کسی مزدور کے بارے میں بھی کسی شخص کو اس کی حیثیت سے کم درجہ دینے کے حوالے سے قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک اور مزدور کے درمیان خیر خواہی کے جذبے کے فروغ کے لیے بات کی۔ گرامی قدرات، یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم کا مظاہرہ کیا اور مطالعہ کیا اور ڈیپلی آبزرو کیا، انالیسس کیا، تجزیہ کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جتنے بھی لوگ مادی معاشیات کی بات کرتے ہیں، اکنامیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ مادی معاشیات ہے۔ اس سے ہٹ کر جو اسلامی معاشیات ہے، جو اسلامک اکنامیکل سسٹم ہے، اس میں تمام کی تمام مادی چیزوں سے ہٹ کر انسان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کی بات کی جاتی ہے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کی بات بھی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان یہ سمجھے جیسے کہ اگر ہم اسلامی معاشی نظام کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں جی شاید صرف صدقات، فطرانہ، عشر، یہ ساری چیزیں لے لی جائیں گی اور اسلام کا معاشی نظام آ جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صرف زکوٰۃ و عشر کی بات نہیں، اسلام نے تو مل آنر سے لے کر اپنا پسینہ بہانے والے مزدور تک، مکان میں کام کرانے والے سے لے کر اینٹیں اٹھانے والے مزدور تک، ہر ایک کے حقوق کو بیان کر کے ہر ایک کے معاشرے میں معیشت اور اپنے اکنامیکل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے اسلام نے خوبصورت اصول عطا فرما دیے۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ اس میں انسان کی انفرادیت کی بات کی جاتی ہے، وہ آزاد ہے اپنے کام میں، ملکیت میں۔ اشتراکی نظام انسان کی انفرادی ملکیت کا سرے سے انکار کر دیتا ہے۔ دونوں انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، ایک میں افراد ہے، ایک میں تفرید ہے، جبکہ دین اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے انسان کی انفرادی اور آزاد ملکیت ہے، اشتراکی نظام کہتا ہے کہ انفرادی ملکیت نہیں۔ اسلام نے دونوں کے مابین کہا کہ بندے کی ملکیت بھی ہے لیکن اس کو تصرف کرنے میں وہ مالک نہیں، حکم اس مقام پر بھی چلے گا تو اللہ اس کے رسول کا چلے گا۔ یعنی یوں سمجھیے، میں اس کو آسان کر دوں کہ دولت آپ کما رہے ہیں، حکم اللہ اس کے رسول کا چل رہا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس طرح جوڑا، اور جب اللہ اس کے رسول کا حکم شامل حال ہوا، اللہ نے اس میں مزید برکتیں پیدا فرما دی، نظام میں اس طرح برکت آئی۔ یعنی ہم اپنی مرضی کے تابع نہیں، ہم دولت کمانے میں اگر کسی سے کاروبار کریں، ہمارے لیے مداربت کا نظریہ دے دیا گیا کہ ایک بندہ پیسہ ڈالے گا، دوسرا محنت کرے گا، اور اس کے اندر لاس اینڈ پروفٹ کے ساتھ پرسنٹیج کے اوپر آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ اسلام نے تصور دے دیا، اگر آپ مشترک ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں تو چند لوگ مل کر پیسہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ارننگ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا اس کے لیے بھی پرسنٹیج ہوگی، لاس اینڈ پروفٹ، نفع نقصان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یعنی کام سارے کے سارے ہم وہی کر رہے ہیں جو باقی نظام کے لوگ کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہم اپنے ہر کام میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم مادی معاشیات کی بات کریں تو معاش انسان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ دولت پیسہ ہوگا تو انسان کچھ کرے گا، کیونکہ معاش انسانی زندگی کے لیے ضروری تو ہے، لیکن اس طرح اس کے لیے لازم نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف معاش ہی ہو۔ اسلام کہتا ہے معاش بالکل آپ کا ہے، حق ہے، اپنی ارننگ کریں، دولت پیسہ کمائیں،
لیکن آپ کی زندگی کا اصل مقصد دولت کمانا نہیں، بلکہ اصل مقصد اللہ کی پہچان ہونا چاہیے اور اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وابتغوا من فضل اللہ، فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کا پیسہ تو متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری زندگی کے لیے ضروری تو ہیں، لیکن تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے معاشی نظام میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو سب سے پہلے فرسٹ پیورٹی میں رکھا گیا۔ اس لیے گرامی حضرات، اسلام نے کہا سود منع ہے، ملاوٹ ناجائز ہے، جوا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، بدکاری کی اجازت نہیں، رقص و سرور اور فحش ذرائع سے پیسہ کمانے کی اجازت نہیں۔ اسلام نے وہ سارے ناجائز ذرائع جتنے بھی ایسے سورسز تھے، اسلام نے اس پہ بین لگا دیا۔ سود، ملاوٹ، جوا، زنا، رقص و سرور، فحش ذرائع سب۔ اب مجھے ایک صاحب نے اس دن کال کی کہ میرا بھائی ڈیفرنٹ انداز میں ویب سائٹس بناتا ہے، کیا وہ حلال ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا اگر اس ویب سائٹ سے جائز کام ہو رہا ہے تو حلال ہے، اگر وہ ناجائز کاموں کے لیے تو حرام ہے۔ یعنی اسلام نے ہمیں تصور حلال و حرام کا دے دیا۔ سرمایہ دارانہ جو نظام ہوتا ہے اس میں سرمایہ دار صرف مادہ پرستی کے طور پر دولت کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اسلام نے اس سے منع کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارتی ہے، کم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں واضح طور پہ کہا اے قوم شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ لیکن وہ لوگ پھر بھی اسی طرح ناپ تول میں کمی میں مبتلا رہے، اللہ رب العزت نے ان پہ عذاب نازل فرمایا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر سود جائز ہے، اس لیے ان کی ذہنیت یہ ہے کہ دولت کمائی جائے جہاں سے بھی آ جائے۔ اسلامی شریعت نے کہا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دولت صرف چند بندوں کے ہاتھوں میں نہ رہے کہ جو پورے ملک کی تقدیر پہ بیٹھے رہیں۔ چینی فلاں بندے کا کام ہے جی، پیٹرول فلاں بندے کے ہاتھ میں ہے جی، آٹا فلاں بندے کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اگر تم نے معاشرے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کی بدولت دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں رکھ دی، وہ تمہیں بلیک میل کریں گے، وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تمہیں استعمال کریں گے، وہ تمہارے جذبات سے کھیلیں گے، اس لیے کہ دولت ان کے پاس ہے، ضروریات زندگی ان کے پاس ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، دولت گردش کرتی رہے، لہذا جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے مال میں سے 2.5% نکال کے سال کے بعد زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کی راہ میں دے گا، اس کا پیسہ سرکولیٹ ہوگا تو ملک کے اندر غربت بھی ختم ہوگی اور اللہ کے حکم کی تکمیل کی وجہ سے اللہ برکت بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرماتا ہے قیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ نہ ہو کہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی رہے، اس لیے کہا زکوٰۃ، عشر، کفارے، صدقہ فطر، نفقات، وراثت، خراج، جزیہ، یہ سارے احکام اسلام نے بیان کیے۔ یہ معاشی نظام میں ہے، غیر مسلم خراج اور جزیہ دیتا ہے، مسلمان زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر اور کفارے دیتا ہے۔ وراثت کا نظام بنا دیا گیا تاکہ یہ سارے کے سارے پیسے امیر سے غریب کی طرف آئیں تو معاشرہ آگے بڑھتا جائے اور حلال ذرائع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا فرماتا جائے۔ اور پھر فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال جائز کمائی ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ یعنی اسلام کا جو معاشی نظام، اس میں یہ تصور دے دیا گیا کہ کس طرح پاکیزگی کے ساتھ تم اپنی ارننگ کرتے ہوئے کیسے جائز اور حلال ذرائع کے ساتھ اپنی دولت کو کما سکتے ہو۔
اب آئیے اسلام کا جو سسٹم ہے اور بینکنگ سسٹم کی طرف آئیں۔ کنونشنل بینکاری کیا ہے؟ اس میں لوگوں کو قرضے دے کے سود لیا جاتا ہے، لوگوں کے پیسے پہ فکس پروفٹ دیا جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے مقابلے میں غیر سودی بینکاری متعارف کرائی گئی، جس میں شریعت کے اصول رکھے گئے۔ مثال کے طور پہ جب میں نے اس پہ انالیسس کیا، مختلف بینکوں میں جا کے اس پر بات کی، انہوں نے کہا جی ہم نے طریقہ کار چینج کر دیا ہے۔ مثلا ایک شخص آیا، اس نے کہا ایک بینک سے، کنونشنل بینکاری والے سے، جی 1 کروڑ روپیہ مجھے لون چاہیے۔ انہوں نے کہا جی 1 کروڑ روپیہ لے لو، واپسی پہ 5 لاکھ زیادہ دینے ہیں، 1 کروڑ 5 لاکھ۔ وہ تحریر لکھ دی گئی اور واپسی پہ 1 کروڑ 5 لاکھ روپیہ زیادہ۔ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی شخص آیا جی 1 کروڑ روپیہ چاہیے۔ ہم نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک مل لگانی ہے، ایک فرم لگانی ہے، مجھے مشینری چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نمائندہ بھیجتے ہیں۔ وہ نمائندہ وہ ساری مشینری جو وہ خریدنا چاہتا ہے اپنی نگرانی میں خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد 1 کروڑ کی مشینری کو اس کے ہاتھ میں 1 کروڑ 5 لاکھ میں بیچ دیتا ہے۔ کہتے پیسہ 5 لاکھ ہم نے بھی کمایا، پیسہ 5 لاکھ انہوں نے بھی کمایا۔ انہوں نے کروڑ دے کے سود کے طور پہ کما لیا، اور ہم نے چیزوں کو بیچ کر 5 لاکھ کما لیا۔ اسلامی بینکاری، یا جس کو غیر سودی بینکاری کہتے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے پیسے کو کمایا۔ ان کے ہاں مداربت ہے۔ مداربت میں یہ کہ ایک بندہ پیسہ دیتا ہے، دوسرا محنت کرتا ہے، یا اس کے اندر اشتراکیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ مشترک لوگ پیسے ملا کر انویسٹ کرتے ہیں، جس کے جتنے پیسے ہیں لاس اینڈ پروفٹ کے ساتھ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہم نے غیر سودی بینکاری کو متعارف کرایا۔ اب ظاہری بات ہے جو وہ دکھا رہے ہیں ہم تو اس کے مطابق بات کریں گے۔ اگر پس پردہ وہ کچھ اور کرتے ہیں تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے، ہم تو ظاہر پہ فتویٰ دیں گے نا، جو بات ظاہر پہ۔ اسی کے مطابق اگر وہ شرع کے اصولوں کے مطابق مداربت، مشارکت یا اس طرح کا جو شریعت کے اصول کے مطابق عمل ہو کریں، تو پھر اس کو لافل ارننگ کہا جائے گا، اور اس کو پھر جائز سورسز کہا جائے گا، جس کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈاکومنٹ بھی دیے، اور خود وہ مختلف مقام پر اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر اگر تو اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ عمل کیا جائے، جیسے کہ مداربت ہے، مشارکت، تو اس کی اجازت ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور اصول بنانے کی کوشش کی جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تھا جی آج کا موضوع۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے۔ آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے، معاشی نظام یا اس سے متعلق۔ یہ پرچی پہ چند مسائل آئے ہیں۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش بغیر پیسٹ لگائے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ مسواک جو ہے وہ کر لیں تو بہتر ہے، اور وہ کسی بھی وقت کر لیں۔ لیکن اگر کوئی برش بھی کرتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں آتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ نہ ہو، چونکہ پیسٹ ہو یا پیسٹ لگی رہ گئی، اگر ٹیسٹ ہوگا اور وہ گلے سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ مسواک کی جائے، اور مسواک میں قدرتی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ قرض حسنہ ایک ادارہ لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو قرضہ دیتا ہے اس میں سے واپسی پر کچھ پیسے وہ وصول کرتا ہے، جو بھی ادارہ ہے۔ اچھا بات اس طرح ہے، اگر تو مجھے اس کی ٹرم آف کنڈیشن کا نہیں پتہ، اگر کسی کے پاس ہو تو ریٹرن میں مجھے دکھائے۔ وہ ادارہ اگر قرضہ دیتا ہے اور قرض حسنہ جتنا دیتا ہے اتنا ہی واپس لے تو پھر تو جائز ہے۔ اگر وہ جتنے دے رہا ہے اس پر اضافی پیسے لیتا ہے تو پھر یہ سود میں آ جائے گا۔ قرض حسنہ جتنا لے اتنا ہی دے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن جتنا پیسہ دیا اگر یہ کہتا ہے واپسی پہ اتنے زیادہ لوں گا جو بھی ادارہ ہے، تو پھر وہ اس کی اجازت نہیں، وہ سود میں آ جاتا ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ قسطوں پہ جو چیز خرید جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی چیز ہے مثال کے طور پہ 15,000 میں،
وہ کہتے ہیں جی نقد لے لو 15 میں، قسطوں پہ لوگے تو 20,000 میں، 5,000 بڑھا دیا، یہاں تک تو جائز ہے، ساری بات ہے وہ پروفٹ کما رہا ہے اور پروفٹ کے اندر شریعت نے کوئی حد نہیں لگائی۔ لیکن اگر وہ کہتا کہ قسط لیٹ ہوئی تو 1,000 روپے جرمانہ، یہ سود ہو جائے گا۔ ایسی کوئی شرط رکھی جو بے فاسد کر دے تو پھر اب وہ جائز نہیں ہے، لہذا جو بھی قسط پہ لے اس کو پہلے کہہ دے بھی اگر میں نے کوئی قسط لیٹ کی، میں نے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں دینا، تیری میری بات 20,000 کی طے ہوئی ہے اور 20,000 روپے یہ چیز ہوگی اور میں دوں گا۔ ہاں قسط لیٹ ہو جائے، دکاندار آ کے چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی اس طرح کا عمل کر لیں تاکہ وہ بندہ قسط دے دے لیکن اوپر سے پیسہ لینا جائز نہیں ہے، پھر سود ہو جائے گا۔ جی گھر بنانے کے لیے اگر لون لیں اس میں وہی 2 بات ہیں، اگر اس لون پہ واپسی میں وہ زیادہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے 20 لاکھ دے کے کہتے ہیں جی آپ نے 22 واپس کرنا ہے، تو پھر یہ سود میں آ جائے گا۔ اگر جتنے پیسے دیے اتنے ہی آپ کو تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ کوئی بھی پیسہ کوئی بھی ادارہ اگر دے گا سود پر تو وہ جائز نہیں ہے، لہذا یہاں 2 باتیں ہوں گی کہ وہ بندہ جو لے رہا ہے اس کو تو ظاہری بات ہے ظاہر کا پتہ ہے نا، اس کو تو نہیں پتا کہ بیگ پہ کیا ہے۔ کوئی ادارہ اگر اس کو تنخواہ سود کے پیسے میں سے دے رہا ہے لیکن وہ تو اپنی محنت لے رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ میرے مالک نے پیسہ پیچھے سے سود میں رکھا تھا، تو اس کے لیے تو حکم ظاہر کا ہوگا، لہذا وہ اس کے لیے درست ہوگا۔ اور جو پیچھے اس کے جو سود لے رہا ہے اور سود کے پیسے سے آگے لوگوں کو ورکروں کو تنخواہیں دیتا ہے یا جو بھی پینشن دے یا کچھ بھی دے تو لہذا وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر اس کو بھی پتا ہو 100% کہ یہ سود ہے تو پھر یہ لینے سے انکار کر دے۔ جی کوئی اور سوال؟ جی کاروبار میں جو انویسٹ کیا جاتا ہے اس میں لاس اینڈ پروفٹ کے ساتھ کریں گے تو جائز ہے۔ اگر کاروبار میں انویسٹ کر کے کوئی کہتا ہے جی میں نے فکس ہر مہینے 20,000 روپے لینا ہے، یہ سود ہو جائے گا، یہ منع ہے۔ پیسہ نفع نقصان کے ساتھ جائز ہے، کاروبار میں انویسٹ کریں نفع نقصان کے ساتھ ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہے گا نا، وہی لاس اینڈ پروفٹ کا مطلب یہ ہے اگر مثال کے طور پہ طے ہو جاتا ہے جی 20% میرا 80% دے رہا، یا ہو جاتا ہے جی 50 میرا 50 دے رہا، تو 50-50 نقصان میں بھی وہ شریک ہے اور 50-50 فائدے میں بھی وہ شریک ہے، لاس اینڈ پروفٹ کے ساتھ ہوگا۔ جی میں نے وہی عرض کر دیا نا، کوئی بھی ہے اگر وہ سود کے ساتھ نظام چلا رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ناجائز کر رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہمارے ملک کے اندر پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ خود ہر سال شرح سود متعین کرتی ہے اور کہتے ہیں جی ہم اسلامی ملک ہے، تو یہ ناجائز ہے، کوئی بھی متعین کرنے سے سود حلال نہیں ہوگا، لہذا باقی جو بھی اگر اس کے آگے اپنے ورکروں کو، جدھر بھی میں نے پہلے بات دہرا دی کہ وہی بھی دہرا رہا ہوں کہ اگر وہ ورکروں کو دیتا ہے تو ظاہری بات ہے اس نے تو جو ورکر ہے وہ تو اپنی تنخواہ لے رہا ہے یا اپنی محنت لے رہا ہے، پیچھے جس بندے نے جو کام کیا وہ گناہ گار ہے اگر وہ اس کو سود پہ دے رہا ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ تو ہم نے کوشش کی کہ آج کے اس ٹاپک میں معاشی نظام اور حلال، دیکھیں بالکل اسلام واضح ہے، اسلام نے ہمیں واضح طور پہ کہا، سرکار فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اس کے درمیان مشتبہات ہیں، شک والی چیز آ جائے تو چھوڑ دو اور اس کو پکڑ لو جو یقین والی ہے تو کامیاب ہو جاؤ، وگرنہ آپ ان چیزوں میں پڑھتے رہو گے، آج بڑی بڑی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، آپ اس سے پیسے کما لو، اس سے لالچ انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جتنے افراد دعا میں شریک ہیں سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو حلال اور جائز راستے ہمیں تم نے دیے، یا اللہ ان حلال راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، حرام کے ذرائع سے محفوظ فرما، رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما،
ہماری عبادت میں خشوع خضوع پیدا فرما، ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔